ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائڈ اینگل۔ ریاض صاحب، آپ پہلے بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ بہت ضروری ہے، تو انسٹیٹیوشن بھی تو ہم ہی نے بنا دیں نا، آپ جیسے لوگوں نے۔ جی، تو میں آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں۔ ایک انسٹیٹیوشن ہے امریکن پاکستان فاؤنڈیشن، ٹھیک، اس کا بیسک ویژن یہ ہے کہ جو 6 ملین پاکستانی باہر ہیں پاکستان کے، جو کہ کلاسیفائڈ ہوتے ہیں ایز برین ڈرین، وچ از صحیح، اس کو اس طرح سے کنورٹ کیا جائے کہ وہ بڑی انکساری کے ساتھ پاکستانی سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، اسٹل ایز ڈائسپرا، اسٹل ایز پیپل آؤٹ سائڈ، ٹھیک، وہ پارٹیسپیٹ کریں سول سوسائٹی کی پروگرس میں پاکستان میں، سوشل ڈیولپمنٹ پروگرس۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی پولیٹیکل افیلیشن، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ریلیجس، سمپل سوشل سول سوسائٹی ڈیولپمنٹ۔ تو اگر آپ ایسی ایک آپ ادارہ قائم کر لیں، اور خصوصاً اگر آپ امریکہ سے سٹارٹ کریں، کیونکہ امریکہ کی جو اہمیت ہے دنیا میں اس کو منیمائز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگ جو یہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر ایک، جس کو کہنا چاہیے، ایک بہت ہولی آبلیگیشن ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے، امریکہ کی سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے، اور اس کو ایز اے کانڈیویٹ استعمال کریں کہ پاکستانی سول سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ اس کے فوائد ایسے ہیں، ٹھیک، فوائد یہ ہیں کہ امپیکٹ پاکستان میں ہے، اور اس کا امپیکٹ یہاں پہ ہے ہماری پرسیپشن پہ ایز اے قومیت۔ اچھا، اس کا پھر فائدہ ہے ہمارے بچوں کو، ان کے بچوں کو، اور پاکستان کے بچوں کو اور ان کے بچوں کو۔ تو ایک تو اس قسم کا آرگنائزیشن ہے، اور انشاءاللہ آپ اس پروگرام میں یا فیوچر پروگرام میں بات کریں گے اور اس کے بارے میں۔ نمبر 2 ہے آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینورز ان نارتھ امریکہ۔ وہ 15 سال پرانا آرگنائزیشن ہے، باسٹن میں قائم ہوا تھا، اس کے کئی چیپٹرز یہاں ہیں، اور اب ماشاءاللہ اس کے چیپٹرز یو کے میں بھی ہیں، اور کراچی میں، لاہور میں اور اسلام آباد میں چیپٹرز ہیں۔ ٹھیک، اچھا، اس کا بیسک پریسیپٹ میں جو بتاؤں، جو میں ایٹ لیسٹ میرا فلسفہ ہے اس کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ تمام دنیا کی جو حکومتیں ہیں اس وقت بینکرپٹ ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ فائنینشلی بھی پروو کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت آپ یہ قبول کر لیجئے اسٹیٹمنٹ، امریکہ سمیت، انشاءاللہ اس پہ بھی پروگرام کر لیں گے۔ تو حکومت ول نیور بی دی آنسر فار سوشل پروگریس ان دا لانگ ٹرم۔ حکومت اہم رول ادا کرتی ہے، بٹ اٹ ول ناٹ بی دی آنسر، ہیومنز ول بی دی آنسر۔ اچھا، ہیومنز کی اکنامک ایکٹیویٹی 2 طرح سے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے، ایک انٹرپرینوریلزم یعنی بزنس بلڈنگ، اور دوسرے پروفیشنلزم، انجینئر، لائرز، ڈاکٹرز ایٹسیٹرا۔ تو یہ جو آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینورز آف نارتھ امریکہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ انٹرپرینوریلزم کو اور پروفیشنلزم کو فروغ دیا جائے، خصوصاً ہمارے بچوں کے لیے، نیٹ ورکنگ، کنٹینیوئنگ ایجوکیشن اینڈ مینٹرشپ، صحیح، اور پھر اس کو پاکستان میں پورٹ کیا جائے۔ تو اس قسم کی تناظیم جو ہیں جو ہمیں قائم کرنی پڑیں گی، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں ہمارے بچوں کے لیے فائدے ہیں اس کے، پاکستانی بچوں کے لیے فائدے ہیں اس کے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ پھر ایز اے قومیت یو آر ریکگنائز ٹو بی پروگریسو قومیت، تو آپ کا امیج بھی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ زکریا صاحب، آپ چونکہ ڈیل کرتے ہیں امیگریشن کو، امیگریشن میں کیا فرق پڑا ہے پاکستانیوں کے لیے؟ کیا مشکلات آئی ہیں پہلے کی نسبت، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جینون شخص جو ہے، ایک جینون آدمی جو ہے، اس کو اسی طرح آسانی سے رستہ مل جاتا ہے جیسے پہلے ملتا تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے یہ اسمپشن کہ بھئی ایک بندہ جینون ہے ورسز دوسرا بندہ جینون نہیں ہے، اس کو سیٹ اسائڈ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سپٹمبر 11 2001 کے بعد کانگریس نے مینڈیٹ کیا، اور ایڈمنسٹریشن نے آن آل لیولز جو ہے وہ ریکوائر کیا ہے اب کہ جتنے بھی مسلمان ملک سے لوگ امریکہ آ رہے ہوں، چاہے ویزا پہ آ رہے ہوں، گرین کارڈ پہ آ رہے ہوں، یا یہاں بیٹھے سٹیزن شپ لینا چاہیں، اگر یہ ان 26 مسلمان ملکوں کے شہری رہ چکے ہیں تو ان کے لیے ایک ایڈیشنل سیکیورٹی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چیک کیا جائے۔ تو چاہے بندہ جینون ہو یا جینون نہ ہو، جو سیکیورٹی بیک گراؤنڈ چیک جو ہے وہ اب کافی انٹینسو ہو گیا ہے۔ اینڈ جو ریاض صاحب نے جو ارلیئر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ بھئی ان سے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا فرام دا گورنمنٹ، ایف بی آئی یا لا انفورسمنٹ، کہ بھئی کیوں آپ جو ہے یہ فلائنگ کورسز لے رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے آپ کو یہ ایشورنس بھی دی کہ سامنے نہ آئے ہوں لیکن پیچھے سے ضرور چیک کیا ہوگا۔ تو 9/11 کے بعد جو ہے آئی کین گارنٹی یو کہ جتنے بھی ہم یہاں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں انکلوڈنگ یو، ہم سب کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے چیک کر لیا ہے،
آن اے پریکٹیکل لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اب پہلے جو ہے کافی ڈاکیومنٹس ہم جمع کرواتے تھے فوٹو کاپی کے طور سے اور ہم سرٹیفائی کر دیتے تھے کہ بھئی یہ کاپی ہے آف این اوریجنل. ٹھیک. اب جو ہے جتنے بھی یہاں کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کہہ لیں یا ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کہہ لیں, انہوں نے ڈاکیومنٹس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے, ان کو اوریجنل دیکھنے ہوتے ہیں. تو ایک جو ٹرسٹ لیول جو ہوتا ہے بٹوین دی ایپلیکنٹ اینڈ دا گورنمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک. تیسری فائنلی چیز جو ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اگر ہم انفرادی طور سے انڈیویجول طریقے سے اگر ایک قدم لیتے ہیں تو انسٹیٹیوشن آپ کو وہ 10 قدم آگے بڑھا جاتا ہے. لیکن انسٹیٹیوشن کو بڑھانے کے لیے جیسے آپ نے کہا انفرادوں کی ضرورت ہے, لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ایک چیز جو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جب ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس لکھا گیا یا کانسٹیٹیوشن اور اس کا پری ایمبل لکھا گیا تو ان میں ریفر کیا گیا ہے وی دا پیپل. ٹھیک ہے, تو بھئی یہ وی دا پیپل کون ہے؟ یہ ہم ہی تو ہیں نا. اور ونس ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں چاہے ہم یہاں پہ پاکستانیوں کے طور سے رہ رہے ہوں یا پاکستانی امریکن کے طور سے رہ رہے ہوں, امریکی لا جو ہے وہ آپ کو ٹریٹ کرتا ہے ایز وی دا پیپل. صحیح. اور ایز ایکول. اور اگر ہم وی دا پیپل ہیں تو پھر ہمیں یہاں پہ انسٹیٹیوشنز میں حصہ لینا چاہیے, انفرادی طریقے سے نیبرز کو, دوستوں کو, کالیگس کو سمجھانا چاہیے کہ ہم کون ہیں, تشدد پسند نہیں ہیں. اینڈ دین جو یہاں کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں حصہ لینا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں سرپرائزنگلی میرے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ الیکشن جو ہے امریکہ میں وہ پریزیڈنٹ کا نہیں ہے, وہ کانگریس کا نہیں ہے, وہ آپ کے میئر کا نہیں ہے. لوکل باڈیز. سب سے امپورٹنٹ الیکشن جو ہے وہ آپ کے اسکول بورڈ کا جو ہوتا ہے وہ ہے, کیونکہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اسکول میں کیا سکھائیں گے. اور اگر آپ کے بچے پراپر طریقے سے ایجوکیشن لیتے ہیں تو پھر باقی چیزیں تو بہت ایزی ہو جاتی ہیں نا. بالکل صحیح ہے. لیکن اس میں اسکول بورڈ میں بھی ہم ویسے کامیاب نہیں ہوتے. ہمارے جو الیکشن لڑتے بھی ہیں تو ہم ہار جاتے ہیں. دیکھیں نا یہ تو ابھی ریسنٹلی جی بالکل, لیکن دیکھیں نا یہ تو ایک سٹارٹ ہے. مطلب جب آپ جو ہے ایک انفنٹ ہوتا ہے, جب وہ چلنا شروع کرتا ہے, لیکن اٹس اے گڈ اومن کہ انہوں نے سٹارٹ تو کیا. بالکل دے سٹارٹڈ پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ. ہاشمی صاحب میں ایک بات ہے, انہوں نے بہت پتے کی بات کی. تو دو اگین آن اینیکڈوٹس. ایک اینیکڈوٹ یہ ہے کہ 2004 کے الیکشن میں ہم نے یہاں سے ٹیکسس ڈیلیگیشن سے 6 مسلمان باسٹن کنونشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کنونشن بھیجے تھے, جن میں سے ایک خاتون حجاب بھی پہنتی. اچھا, تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ آرگنائز ہو جاتے ہیں اور آپ ایک مقصد اپنے سامنے نصب العین رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہے. بالکل آپ ایک تو دوسری بات انہوں نے بہت امپورٹنٹ کی کہ جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں تو آپ اپنی پاکستانیت یا اپنی مسلمانیت سے یو شوڈنٹ بی ڈیفینسو اباؤٹ اٹ. تو میں چیریٹیبل فلائٹس کرتا ہوں, میں مریضوں کو 2700 پائلٹس کی آرگنائزیشن اس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. تو جب میں مریضوں کو فلائی کرتا ہوں ہیوسٹن, کہیں نہ کہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی ایک میں مسلمان ہوں اور دو میرا تعلق پاکستان سے. We have to be represented. There's nothing to be defensive about. Every culture and every society goes through all kinds of ups and downs. And no culture is immune from positive and negatives. جو صاحب میں ایک آپ ایز اے اینالسٹ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ ہم بحیثیت پاکستانی ہم نے مختلف آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں, ہیوسٹن میں بھی ہیں, اپنی میٹنگز کرتے ہیں, ایونٹس کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں اور آپس میں ہی کرتے ہیں, ایک دوسرے کا ایوارڈز دیتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی بلے بلے کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ جو ہے جو مین سٹریم جو ہمارا سماج ہے, سوسائٹی ہے, اس میں ہم نہیں جاتے, یعنی آپس میں ہی رہتے ہیں. جیسے انہوں نے فرمایا, جیسے زکریا صاحب نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ان کو شامل نہیں کرتے, آپس میں ایک دوسرے کا رابطہ یا کوآرڈینیشن یا انٹریکشن یا اپنی ویلیوز کو جو ایکسچینج آف ویلیوز ہے یا پوائنٹ آف ویو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑنے والا ہے اس میں؟ صورتحال یہ ہے کہ ہم جسمانی طور سے تو
امریکہ میں آ گئے، ٹھیک ہے، یہاں کے شہری ہیں اور یہاں پہ رہتے ہیں، مگر آج بھی ہم اپنے خیال میں اور روحانی طور سے پاکستان میں ہی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی جو بھی وہاں پہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں یا جو واقعات ہوتے ہیں اس میں اس کی تو ہمیں پل بھر کی خبر ہوتی ہے اور اس پہ اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن مین اسٹریم امریکہ میں جو تبدیلیاں ہیں یا جو یہاں پہ لوگوں کی انسپریشن ہے اس میں ہم بہت پیچھے دکھائی دیتے ہیں، بلکہ یعنی انٹرسٹ نہیں لیتے اس میں؟ انٹرسٹ ہمارا بہت کم ہے، اور آپس میں جو ہے وہ صرف جب بیٹھتے بھی ہیں تو یہاں کے مسائل جو ہماری آئندہ آنے والی نسل کے مسائل ہیں اس کو ڈسکس نہیں کرتے، ہم وہاں کی سیاست ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کے دوسرے پرابلم کو۔ جب تک پاکستانی کمیونٹی جو امریکہ میں موجود ہے وہ اپنے آپ کو امریکن کمیونٹی کے ساتھ ایسیملیٹ نہیں کرتی، ان کے ساتھ ملتی نہیں ہے اور انہی کی طرح نہیں، میں یہ نہیں کہتا ان کی طرح سوچے، لیکن انہی وہ مسائل سب کے برابر ہیں۔ یہاں جو معاشی ہارڈشپ ہے امریکہ میں، جو یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے، جو معاشی ہارڈشپ امریکن فیس کر رہا ہے اس کے نتائج، اس کے حل میں ہمارا بھی اتنا ہی مثبت کردار ہونا چاہیے جتنا امریکہ کا ہے۔ پاکستان کا امیج جو ہے وہ جو بھی ہے، لیکن ہمارے جو ڈاکٹر اور انجینئرز ہیں دے آر پلینگ اے سگنیفیکنٹ پارٹ ہیئر، وہ جو ہے فور فرنٹ پہ ہونے چاہیے۔ ان کی بھی تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستانی کے حوالے سے ہیں، دے ہیو ٹو بی بیکم اے پارٹ آف مین اسٹریم امریکہ، اینڈ دیٹ ول کریٹ اے چینج۔ جب ہم یہاں پہ رہ کے امریکن کی حیثیت سے سوچنا شروع کریں گے، آپ نے وہاں پہ تو آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا پاکستان میں، آپ تو پیدا ہی پاکستانی ہوئے تھے یا آپ وہاں رہتے تھے۔ یہاں تو آپ اپنے ڈیسیشن سے آئیں، جب آپ اپنے سوچ کے یہاں پہ آپ نے آ کے اس کو کہا ہے کہ بھئی یہ میرا وطن ہوگا، تو اس کے ساتھ انصاف کیجئے، اس کا حق ادا کیجئے کہ جو آپ کے وطن کا حق ہوتا ہے۔ ہمارا جو ہے وہ ہم جھوٹ بولیں گے اگر ہم کہیں گے کہ یار ہمارا محبت جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے۔ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اس سے آپ کو محبت اور اس کو دکھانا ہوگا، اور جب یہاں کے لوگوں کا احساس ہوگا، آپ کوئی ایکٹ کریں گے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے ثمر ہوتے ہیں، ان کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ کمیونٹی جو ہے وہ امریکن ہے اور یہ یہاں پہ چینج لانا چاہتی ہے، مثبت انداز میں رہنا چاہتی ہے، تو تھنگز ول بی ڈفرینٹ۔ ابھی مجھے قطع کلامی ہوتی ہے، ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے، جاپان امریکہ کا بہترین دوستوں میں سے ہوتا ہے۔ ابھی 60 سال پہلے کی بات تھی کہ تمام جاپانی جو ہیں وہ کیمپ میں رہ رہے تھے، ان میں اتنا جو ہے، یہ پاکستانیوں کے ساتھ تو یہ کام نہیں ہے، ایک مسٹرسٹ تھا کہ انہوں نے اٹھا کے سب کو کیمپ میں رکھ دیا، لیکن آج وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم دونوں کے لوگوں کی حیثیت سے اب بہت سارے جاپانی نژاد جو ہیں وہ بہت ہائی پوزیشن پہ ہیں جنہوں نے یہاں پہ پارٹ پلے کیا، تو یہی کام پاکستانی میں جب یہ دیکھتا ہوں، جیسے آپ پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہماری جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں آرگنائزیشنز پاکستانیوں کی، شاید ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے سوچنے کی، آگے بڑھنے کی، وہ یعنی اسی میں رہتے ہیں اور خوش ہیں، اس مطمئن ہیں اس سے۔ ریپبلکنز کی وہ فیور کر رہے ہیں، ان کے لیے کیمپین چلا رہے ہیں، اس میں خوش ہیں، ڈیموکریٹس کی چلا رہے ہیں، اس میں خوش ہیں۔ کیا آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ شاید یہاں جو لوگ آئے تھے وہ شاید اس لیول کے نہیں تھے یا اس سوچ کے حامل نہیں تھے کہ آگے بڑھنا ہے، اور وہ صحیح ریپرزینٹ نہیں کرتے کمیونٹی کو؟ جناب جس وقت یہ فیصلہ کر لیں گے کہ امریکہ فرسٹ، میں یہاں پہ رہتا ہوں، اس ملک کا شہری ہوں اور مجھے اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے، تھنگز ول اسٹارٹ چینجنگ۔ آج بھی اکثریت جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے، دے آر ناٹ کلیئر ان دیئر ہیڈ۔ دا مومنٹ دے ڈیسائڈ کہ ہاں بھائی یہ میرا جگہ ہے، یہ میرا ملک ہے اور مجھے اس کے مسائل کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اس کے جو مسائل ہیں اس کے حل میں مجھے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تھنگس ول چینج۔ اور ہمارے جو دیسی پاکستانی ہیں وہ آپس میں تنظیمیں ان کی شاعری کی اور مشاعروں کی اور دوسری تیسری ہوتی ہیں، وہ ان کی کلچرل ایکٹیویٹیز آپس میں ہی ہیں، وہ نہ باہر والوں کو بلاتے ہیں نہ باہر والوں کی یہاں والوں کی تنظیموں میں شامل ہوتے ہیں۔ وی ہیو ٹو چینج دس ٹرینڈ اینڈ بیکم اے پارٹ آف دا مین اسٹریم، اینڈ دیٹ ول برنگ دا چینج۔ آپ کی سوسائٹی کا مین اسٹریم کی طرف آتا ہوں، ریاض صاحب سے پوچھوں گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔